السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں حیران رہ گیا ہوں۔ عمران خان میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن آج مجھے واقعی بہت حیرانی ہوئی۔ انتظار حسین پنجوتھا نے عمران خان سے ملاقات کا احوال بتایا ہے، بلکہ ایک کیس کی پروسیڈنگ کا احوال بتایا عدالت میں۔ ان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس کی پچھلی سماعت پر جب پروسیکیوٹر نے 2 گواہان کی گواہی ریکارڈ کروا لی اور کیس اگلی تاریخ کے لیے ملتوی ہونے لگا تو عمران خان نے پروسیکیوٹر کو تھپکی دی اور کہا کہ تیار رہنا، میری جگہ پر نواز شریف کھڑا ہوگا اور آپ نے ایسے ہی کیس لڑنا ہے۔ جلد نواز شریف یہاں ہوگا اور اسے لمبی سزا ہوگی، اس بار نہیں بچ پائے گا، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ ناظرین اکرام، جو شخص 30 سال سے زیادہ کی سزا خود کاٹ رہا ہو، جس کی اپنی عمر 72 سال ہونے والی ہے، اس شخص کا اللہ پہ اتنا ایمان ہے، اسے یقین ہے کہ ایک دن بہت جلد آنے والا ہے جب اصل مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اصل مجرم عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور اصل مجرموں کا احتساب ہو رہا ہوگا، ان کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہوگا، ان کو قرار واقعی سزا دی جا رہی ہوگی۔ کچھ لوگ کہیں گے یہ تو پاگل پن ہے، ان حالات میں بھی اتنی امید، اتنا آپٹیمزم۔ عمران خان از الٹیمیٹ آپٹیمسٹ۔ جو مایوسی کی گرد چھانے لگتی ہے وہ ایک دم چھٹ جاتی ہے ایسی بات سن کے۔ کیا ہم میں سے کسی کی بھی حالت وہ ہے جو اس ٹائم عمران خان کی ہے؟ Everything and everyone is against them in the system۔ لٹرلی یہ بات کہی جا سکتی ہے جو عمران خان نے 2022 میں کہی تھی، جو ارشد شریف نے بھی ہمیں بتائی تھی کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، تو جواب آیا کہ کوئی بھی نہیں رہ گیا۔ آج واقعی کوئی ایسا نہیں ہے جو عمران خان کے خلاف نہ ہو اس سسٹم میں، لیکن عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور اسے اللہ کی نصرت پر پورا یقین ہے کہ وہ جلد باہر ہوگا، ان کیسز سے بری ہوگا اور اصل مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے جنہیں پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہوگا۔ عمران خان کو اپنی حکومت واپس ملنے کا بھی 100% یقین ہے۔ اسے ایک رائی برابر بھی شک نہیں ہے کہ جو مینڈیٹ مجھے عوام نے دے دیا ہے وہ میں کسی نہ کسی طرح ان سے نکلوا لوں گا، بے شک مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور کل جو احتجاج ہوا ہے اس نے ان کی چولیں ہلا دی ہیں۔ جب ظلم زیادہ کیا جاتا ہے، سمجھیں احتجاج کامیاب تھا اس لیے ظلم کرنا پڑا، اگر احتجاج ناکام ہو تو ظلم نہیں کرنا پڑتا۔ کل خاص طور پر لاہور میں پولیس کو بھوکے کتوں کی طرح ایک بار پھر بزرگوں، بچوں اور خواتین پر چھوڑا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے کل رات کا ابو ذر سلمان نیازی کا ٹویٹ تھا کہ سلمان اکرم راجہ کا ہم 3 مختلف تھانوں سے پتہ کر چکے ہیں، کوئی ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں چل رہا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پریس ریلیز جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور پر چاہتے ہیں کہ انہیں رہا کیا جائے۔ اندازہ کریں، جس شخص کو پاکستان کی کسی عدالت کا جج ہونا چاہیے تھا، جس شخص کو پاکستان کا وزیر قانون کم از کم ہونا چاہیے تھا، اس شخص کو اغوا کیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ تو ہیرو کی طرح ہیں، یہ جہاں ہوں یہ پڑے ہوئے چمکتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس پاتال میں پاکستان کو پھینک دیا گیا ہے۔ یہ لوگ سر آنکھوں پہ بٹھانے کے قابل ہیں جو اس معاشرے میں آواز اٹھا رہے ہیں ان مظلوم طبقوں کے لیے جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے مقدمات لڑ رہے ہیں جن کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کا نظام اس قدر گلا سڑا ہو چکا ہے کہ پاکستان کی کریم کو رگڑ کے مارا جا رہا ہے، مطلب اس کا قیمہ بنایا جا رہا ہے۔ بڑے فخر سے بتایا جا رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں انہوں نے نواز شریف اور زرداری کو ووٹ دیا۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں کروڑوں لوگوں کو ناخواندہ رکھیں اور پھر ان میں سے آپ کو ووٹ مل جائے، پھر بھی آپ کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، کیونکہ جہاں شعور اور تعلیم کم ہے وہاں بھی لوگوں کو سمجھ آ چکا ہے کہ ان کا بھلا کس چیز میں ہے، بہتری کس چیز میں ہے، وہ سمجھ چکے ہیں۔ تو عمران خان کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے جب مایوسی آ جائے کہ یار وہ بندہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی ایک عام سی مٹی گارے کا بنا انسان ہے، وہ کوئی سپر پاور تو نہیں ہے۔ وہ اگر جیل میں بیٹھ کے 30 سال کی سزا اس کو ہو چکی ہے پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف جیل میں ہوگا، ہم اس کو اس بار نہیں چھوڑیں گے، وہ کس امید پہ کہہ رہا ہے؟ اپنے اللہ سے اس کو امید ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ڈیل ہو جائے گی یا کوئی اس کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن عمران خان کا یہ یقین بتاتا ہے کہ وہ یہ جنگ آخری بال تک
لڑنے کا عہد کر چکے ہیں اور وہ یہ جنگ لڑیں گے اور وہ ہارنے کے لیے نہیں لڑ رہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہر جنگ جتائی ہے، مجھے یقین ہے یہ شخص اپنی زندگی کی آخری جنگ بھی جیتے گا۔ اس کے بغیر وہ دنیا سے جانے والا نہیں ہے، ورنہ اب تک جتنی قتل کی کوششیں ہو چکی ہیں کچھ ہو چکا ہوتا۔ اس لیے میں مایوس نہیں ہوں اور آپ نے بھی مایوس نہیں ہونا پاکستان کے حالات کو لے کر۔ کل آصف علی زرداری نے حلف اٹھایا، شہباز شریف ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے، قاضی فائز عیسیٰ ملک کا چیف جسٹس ہے، اور باقی طاقتور حلقوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان اس وقت بلا شک و شبہ اپنے لوئسٹ پوائنٹ پہ ہے۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا، مغربی پاکستان بچ گیا تھا، شاید مورال تب بھی اتنا لو نہیں ہوگا جتنا اب لو عوام کا ہے۔ شاید پاکستان نے اتنا لوئسٹ پوائنٹ تب بھی ٹچ نہیں کیا تھا جتنا اب ٹچ کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں سے ہم نے صرف اوپر جانا ہے، یہاں سے صرف بہتری کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ پاتال کیا ہوگا کہ شہباز شریف ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے اور آصف زرداری کو صدر لگا دیا جائے۔ ایک ٹی ٹی سرکار ہے، ایک 10% سرکار ہے، آفیشلی جے آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں، ان کے سارے کارنامے کاغذاتی ثبوتوں کے ساتھ، دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں، اور آج یہ لوگ ہمارے ملک کے بڑے عہدوں پر ہیں۔ جنہوں نے ان کو سلیوٹ کرنا ہے وہ بڑی خوشی سے سلیوٹ کر رہے ہیں۔ سوچیں وہ کتنے کرپٹ ہوں گے۔ پھر آصف زرداری کے جنہوں نے ملٹری سیکرٹری وغیرہ بننا ہوتا ہے، ان لوگوں کی تو رالیں ٹپک رہی ہوں گی، کیونکہ آصف زرداری کے سابق ملٹری سیکرٹری کے حوالے سے تو کہانیاں کتنی زیادہ ہیں کہ کس طرح سے آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹ کے کیسز میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے پیسے کس کس کے اکاؤنٹ سے گھوم کے کہاں کہاں جاتے تھے۔ تو کتنی رالیں ٹپک رہی ہوں گی اب کہ کاش یہ جاب ہمیں مل جائے۔ زرداری تو واقعی نوازتا بڑا ہے، اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے کے لیے وہ تو سب کچھ نچھاور کرتا ہے۔ یعنی پاکستان کو اب ایسے چلایا جائے گا۔ پھر آصفہ زرداری کو فرسٹ لیڈی قرار دے دیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ یہ عجیب جوکر ہیں۔ آصف زرداری کا جتنا مجھے پتا ہے وہ سنگل زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ بے نظیر بھٹو 2007 میں دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن فرسٹ لیڈی قرار دیا جا رہا ہے صدر کی بیٹی کو۔ ظاہر ہے باپ کا راج ہے، جو مرضی کریں، عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہیں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آپ کو جو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں کہ عمران خان کے باہر آنے تک احتجاج ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو باہر ہے یہ کوئی اتنے بڑے لیول کے لیڈرز نہیں ہیں، ناٹ اے سنگل ون آف دیم۔ یہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں یہ اپنا مینڈیٹ نہیں واپس لے سکتے۔ تو جدوجہد کا فرسٹ نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی ہو۔ آپ کی فوج کا جنرل جب باہر آئے گا، جس نے کمانڈ کرنی ہے، آپ کا کمانڈر اینڈ چیف جب باہر آئے گا، باقی معاملات وہ خود دیکھ لے گا۔ آ کے عمران خان کو بہتر پتا ہوگا کہ آگے میں نے کیسے چلنا ہے، ان کے حلق سے میں نے کیسے اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے۔ تو میں مشورہ دوں گا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیڈر کو اور باقی سیاسی قیدیوں کو، خواہ وہ خواتین ہیں مرد ہیں، ان سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ ایجنڈا ہوگا، آپ کا سنگل لیزر لائک فوکس ہوگا تو بات بنے گی۔ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنا پڑتا ہے، اس کے لیے جلسے کریں، ریلیز کریں، جلوس کریں، میڈیا پہ آ کے بات کریں، دباؤ ڈالیں، کیونکہ ان ججز نے اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ عامر فاروق نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے، ہر طرح کی پارٹیز ملاقاتوں میں جانا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ لوگوں پہ یہ سوشل پریشر پڑتا ہے جب آپ یہ پریشر ڈالیں گے۔ اس لیے اگر آپ لوگ سنگل پوائنٹ ایجنڈا نہیں رکھیں گے، 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں رکھیں گے، تو جو قوتیں عمران خان کو جیل میں قید کیے ہوئے ہیں، یہ عمران خان کو کم از کم 1.5 سال باہر نہیں آنے دینا چاہتی۔ یہ ان کا منیمم ایجنڈا ہے۔ بائی دا وے، اتنی ان کی گندی سوچ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ویٹ از آؤٹ، ویٹ اٹ آؤٹ، یعنی عمران خان مشکل وقت گزارے گا، 72 ایئرز اولڈ ہے، صحت خراب ہو جائے گی، کیونکہ ایج کے حساب سے ظاہر پرابلمز ہوتے ہیں، یا تو وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا یا نیچرلی ہماری جان چھوٹ جائے گی عمران خان سے۔ یہ اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ مزید کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مراد سعید پہ ابھی بھی وہی ریڈ لائن لگی ہوئی ہے، حالانکہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت آ چکی ہے، لیکن اب تک مراد سعید کا باہر نہ آنا خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے کہ ریڈ لائن ہے، اور مراد سعید کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اگر وہ سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح زبیر نیازی، حماد اظہر، مونے سلائی وغیرہ ہیں، ان سب کے لیے بڑے پرابلمز ہیں، بہت مشکل صورتحال ہے ان کے لیے،
ओवरऑल पीटीआई के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, आम आवाम के लिए भी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन ऐसे में आप ईमान की ताकत से खड़े रहेंगे, ईमान की ताकत से आप अपना हक वापस हासिल करेंगे। वरना मैं आपको बता रहा हूं कि पंजाब पुलिस को कलेजा चबाने वाली खातून ने ऑर्डर दे दिया है कि तहरीक इंसाफ को लाहौर से खत्म करो, कुचल दो इनको। ये अल्फाज हैं। आप सोचें जरा कि जिनको एक भीख में सीट मिल गई हो वो कहें कि आप फिक्र ना करें, मोहसिन नकवी से ज्यादा हम डिलीवर करेंगे, हम ऐसा तुन के रखेंगे कि आप पे बात भी नहीं आएगी, हम ये सारा ऑन करेंगे। ये सूरत हाल है जिसमें सर्वाइवल करना पड़ेगा और इस जिदोजहद को आखिरी लेवल पर लेकर जाना और जीतना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।